بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منا الا له مقام معلوم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودک الدنیا ودرتها ومن علومک علم اللوح والقلم منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقا والنقا والحلم والکرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم و مکرم سامعین حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، آج حسب سابق حضرت غوث الثقلین و غیث الکونین امام الاولیاء سبحان اللہ حضرت سیدنا امام الشیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، سبحان اللہ آپ کا عرس مبارک آستانہ عالیہ قادریہ نوشاہیہ واہ 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 زیر اہتمام واہ مرکزی جامع مسجد تبلیغ الاسلام ساؤتھ فیلڈ اسکوائر میں حضرت شیخ الاسلام والمسلمین سبحان اللہ ماشاء مصلح اللہ مسلمین سبحان اللہ آفتاب شریعت و محتاب طریقت حضرت قبلہ علامہ الحاج پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری نوشاہی دامت معالیکم آدام اللہ ذلہ علی رؤوس المسترشدین وعم فیضہ للطالبین. آپ کی قیادت و سیادت میں منعقد ہے اور احباب طریقت عاشقان شان غوثیت سبحان اللہ سن رہے ہیں، سبحان اللہ حاضر ہیں. ماشاء اللہ اس وقت مجھے اس محفل پاک کے آخر میں حضور قبلہ پیر صاحب نے جو حکم فرمایا ہے سبحان اللہ کہ میں حاضری پیش کروں، یہ میری خوش نصیبی ہے اور ان کی نوازش ہے. حضرت مولانا حافظ قاری محمد بلال صاحب نوشاہی ماشاء اللہ حفظہ اللہ تعالی، آپ نے اعلان فرمایا وہ حضرت صاحب کے بہت ہی
خصوصی خادم بھی ہیں ماشاءاللہ اور بہت اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں، ماشاءاللہ اور اس وقت حضرت علامہ مولانا محمد ارشد مصباحی صاحب ماشاءاللہ فاضل نوجوان اور حضرت العلام صاحبزادہ سید عرفان الحق نوشاہی ماشاءاللہ حافظ اللہ تعالی وسلم الرحمن، ان دونوں علماء نے عربی میں انگریزی میں ماشاءاللہ آپ کے سامنے خوبصورت خطابات فرمائے۔ علامہ مولانا محمد محب اللہ اظہر صاحب مدظلہ، حضرت مولانا قاری عبدالقیوم صاحب الفت نوشاہی مدظلہ، اور ایک جماعت کثیر علماء کرام قراء حفاظ تشریف فرما ہیں، ماشاءاللہ اور یہ جامعہ مسجد تبلیغ الاسلام اور جمعیت تبلیغ الاسلام کا امتیاز ہے ماشاءاللہ کہ علماء کی ایک جماعت ہر وقت ہر پروگرام میں اللہ کے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل موجود ہوتی ہے، اور اس وقت بھی پوری آب و تاب کے ساتھ حضرت کے زیر سایہ تبلیغ الاسلام کا مشن جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ تا قیام قیامت اس کو جاری و ساری فضل و برکات سے پوری دنیا کو فیضیاب فرمائے۔ محترم حضرات، حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کے کمالات اتنے ہیں کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ آپ کا لقب پاک بہت مشہور ہے، محبوب سبحانی، آپ کو کہا جاتا ہے محبوب سبحانی، اور یہ لقب پاک جیسا عزیز القدر بھی کہتے تھے کہ کوئی لقب اگر بولا جائے تو ٹھیک بیٹھتا ہے ان پر، یہ بات آج کے دور کی ہے، لیکن حضرت غوث پاک شہنشاہ بغداد، آپ کے القابات عالیہ، آپ کے فضائل مبارکہ اور آپ کے خصائل محمودہ اتنے ہیں اور ایسے مصدقہ ہیں کہ جن کی تصدیق اور جن کی تائید بارگاہ نبوت سے ہوئی۔ ابھی علامہ مصباحی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں وہ بات آپ کے سامنے بیان کی جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت مبارکہ ہے ریڈیشن والوں کی، وہ کوئی خطرے کا مقام ہو نا، یہ اشتوا تھا، اس میں نہیں پڑھتے، مگر یعنی بالکل ایک واضح جو لائن ہوتی ہے اس پہ آپ جاتے ہیں، کسی خطرے کے مقام میں آپ کلام نہیں کرتے۔ مگر یہ بات اپنی جگہ ہے کہ غوث پاک سرکار سے آپ کو اتنی محبت ہے کہ کوئی خطر مقام میں بھی آپ نے بالکل نہ صرف دخل دیا ہے بلکہ پوری طرح جولانی کے ساتھ آپ نے اپنا اشوب دوڑایا ہے۔ یہ خاص بات ہے جو میں محسوس کرتا ہوں، اور دوسری بات مصباحی صاحب کی میں داد دوں گا کہ وہ انتخاب بھی اسی جگہ کا پیش کرتے ہیں، جو بھی کلام سے انہوں نے انتخاب پیش کیا ہے وہ خاص مقام ہے، تو عموماً آپ کو سننے میں نہیں آتا ہوگا، اس واسطے وہ خاص انہوں نے کلام محبت سے بھی پیش کیا ہے، اور جب امام کا کلام ہے تو پھر وہ کلام امام ہے، کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو محبوب سبحانی ہیں آپ، اور یہ بات کوئی ہماری تجویز نہیں ہے غلاموں کی، عقیدت مندوں کی، کہ ہم تجویز کرتے ہیں کہ آپ محبوب سبحانی ہیں، ایسا کیا ہے؟ یہ تو دیکھو
محبوب بہت سے خدا کے بندے خدا کے محبوب ہیں. یہ بات میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ تاکہ ذہن کھل جائیں. آپ مسلمان ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے مومن ہیں، اور پھر سالک لوگ ہو، آپ جو طریقت سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں وہ خاص لوگ ہوتے ہیں. میں بار بار کہتا رہتا ہوں اصحاب طریقت ایک خاص لوگ ہوتے ہیں. تو آپ کو مزید اگر اس بات پر تھوڑا تبصرہ کرتے ہیں تو آپ کا ذہن کھلے گا. اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. ہمارے پنجاب میں ایک پیر صاحب ہیں، وہ بڑے دور سے آتے ہیں، وہ رحیم یار خان کے علاقے کے. مجھے کہنے لگے ہم محبوب سبحانی کو اگر ہم نہ کہیں محبوب سبحانی، ہمارے ایک محبوب الہی ہیں. میں نے کہا جو آپ کے محبوب الہی ہیں وہ ہمارے بھی ہیں. آپ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں کہتے، ہم محبوب الہی کہتے ہیں؟ خدا کے بندے محبوب کئی ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے. آپ ارشاد فرما رہے ہیں قرآن میں، اللہ کا فرمان ہے کہ من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، سوف یأتی اللہ بقوم. اب آپ اندازہ کرنا، ایک بندہ نہیں، بقوم یحبہم ویحبونہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان قرآن، عظمت قرآن، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان غوث اعظم. یہ بہت بڑے ذمہ دار بندے، وہ ایک عالم علاقے کے پیر ہیں، شیخ ہیں، انہوں نے یہ لفظ بولے تھے. تو میں وضاحت بھی کر دوں تو دلیل بھی عرض کر دوں. وہ یہ ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں جو دین سے پھر جائے تم میں سے کوئی. تو دین کا کیا نقصان ہے؟ دین کا کیا نقصان ہے؟ اللہ کا کیا نقصان ہے؟ اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اللہ کو کوئی زوال نہیں. سوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ اور ایک ایسی قوم لائے گا. ایسی قوم، کیسی قوم؟ کیسی قوم لائے گا؟ یحبہم، کہ وہ قوم جو ہے اس قوم سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اللہ سے محبت، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اور وہ یحبونہ، وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہے. یعنی ایسی قوم ہے لائے گا جو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے. آپ زور سے کہہ لیجئے سبحان اللہ. میں نے کہا خدا کے بندے، یہ تو پوری قوم ہے جو خدا کی عاشق ہے اور اللہ ان سے محبت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ سے وہ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. آپ کو اس میں کیا اشتباہ پیدا ہو گیا کہ محبوب الہی ہو تو محبوب سبحانی نہیں ہوتے، یا محبوب سبحانی ہو تو محبوب الہی نہیں ہوتے؟ میں نے کہا آپ کا دل بڑا تنگ ہے، اللہ کے ہاں بڑی وسعت ہے. اسے پوری قوم سے محبت کرتا ہے، پوری قوم سے محبت کرتا ہے. وہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا نہیں سنا؟ سرکار نے فرمایا کل خیبر میں جھنڈا میں اس کو دوں گا، جو اس بندے کو دوں گا جو اللہ کا عاشق ہے اور اللہ کا وہ محبوب بھی ہے. اب آپ کو قرآن پاک سے، حدیث پاک سے لفظ سامنے آ رہے، اس لیے ان جملوں سے لوگ بڑا بدعتتے ہیں.
ابھی تک تو لوگوں کا ذہن اس میں نہیں کھلا واہ واہ کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، حبیب ہیں، تو یہ بھی ہمارے ذمہ لگا رکھا ہے. وہ نہیں کہتے. ان کی مسجدوں میں چلے جاؤ گے نہیں؟ آپ بچوں کو بڑا شوق ہے بچوں کو ادھر بھیجتے ہو پڑھنے کے لیے. ان مسجدوں میں کبھی بھی یا حبیب اللہ کی آواز نہیں آپ سنیں گے، کبھی نہیں سنیں گے آپ، کبھی نہیں کہتے. نہیں کہتے، بالکل نہیں کہتے. نبی نے کہا، پیغمبر نے کہا. اور اس ملک میں آگے ایک اور موج ہو گئی ہے نا، نبی پیغمبر کو نیرا پرافٹ کہہ لو بس، اسی سے ان کی گزارا ہو گیا. ان کو یہی چاہیے تھا کہ ہمیں کوئی بڑے لفظ بولنے ہی نہ پڑے، بس پرافٹ پہ گزارا ہو جائے. تو کرتے ہیں وہ صاحب پرافٹ پیس بھی پانے میں کرتے رہتے. کرو جتنا مرضی ہے. اس کا جواب تو مصباحی صاحب دیں. ہمارا تو ذمہ نہیں، ہم تو پنجابی اردو والے، ہم وہ جانے انگریزی والے جانے. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب پرافٹ پیس کے پانے. میں نے کہا جو مرضی کہو لیکن اللہ کہو. پابندی یہ ہے کہ جس طرح کا لب و لہجہ آپس میں رکھتے ہو میرے حبیب سے اس لہجے میں بات نہ کرنا. لہجہ بدلو، انداز بدلو. بیٹھے ہو تو ذرا سنبھل کے بیٹھو، لیٹے ہو تو اٹھ کے بیٹھ جاؤ، اور ملے بیٹھے ہو تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ. دعائے بعدکم بعد ابھی کرنا. من استخف بجنابہ، جس نے استخفاف کیا میرے حبیب کی شان میں، ہوا کافر ملعون فی الدنیا والآخرہ، وہ کافر ہو جائے گا، ردا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جسے بھی حبیب بناتے ہیں، محبوب بناتے ہیں، اپنے بندوں پر اس کا ادب لازم و واجب فرماتے ہیں. طریقت تو نام ہی ادب کا ہے، طریقت نام ہی ادب کا ہے. باقی ساری شریعت ہے، باقی ساری کی ساری شریعت ہے. طریقت ہے کیا؟ طریقت اول تا آخر ہے ہی ادب. لوگ کہتے ہیں کہ کاش مجھے شیخ کا قرب حاصل ہو جائے. میں نے پڑھا سرکار حضور غوث ثقلین فرماتے ہیں کہ قرب سے پہلے ادب سیکھو، قرب مانگنے سے پہلے ادب مانگو. اس لیے کہ بادشاہ کا جو قرب ہے ماشاءاللہ واہ واہ. وہ ہلاکت میں ڈالنے والا ہے. کن کو؟ بے ادبوں کو. اس لیے بے ادب اگر قریب ہو جائے گا تو تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. قرب سلطان آتش سوزاں بود. ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں تبرک لے لوں، میں مرید ہو جاؤں، میں قریب ہو جاؤں. روز مار کھانے کے لیے مرید ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ. وہ خدا کے بندے پہلے ادب سیکھو. کیوں کہ قرب کے لیے ادب ضروری ہے، قرب کے لیے ادب ضروری ہے. اور یہ کمال سیکھنا ہو تو شان صدیق اکبر پڑھو، حضرت صدیق اکبر کی سیرت پڑھو. ایک بندہ جس کی بیٹی محبوب کی بیوی ہو، زوجہ ہو، عمر میں بھی کوئی فرق نہ ہو، بچپن سے ساتھ کھیلا ہو، رشتہ بھی بہت بڑا ہو، قرب بھی اتنا کہ حبیب کو کانوں پر اٹھا لے، اس سے زیادہ قرب کیا ہوگا. لیکن ساری زندگی کبھی ایک جملہ بھی بے ادبی کا نہ بولا. بے ادبی تو دور کی بات ہے، بے تکلفی کا نہ بولا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، نعرہ غوثیت. بات سمجھ آتی ہے آپ؟ نبی علیہ السلام سے کبھی لطیفہ بھی نہیں کیا انہوں نے، ہنسی مزاح بھی نہیں کی. تبسم ہوتا تھا، تبسم ضرور فرماتے تھے. نبی علیہ السلام ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے تھے، وہ ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے. اگر کبھی ہنسی مذاق ہو گیا. آج کل مرید ہو جاتے ہیں اور جتنا چر پیر پوری طرح انٹرٹین نہ کرے، پوری تفریح نہ دے مرید کو، اتنی دیر تک مرید سمجھتا ہے گھر پورا ہی نہیں ہوا. آج کے تو بول رہے نہیں پیر صاحب، تو آج کے بولنے کے لیے تو اداکار رنگیلے سے ملو. بندہ خدا تمہیں پیر چاہیے اس کام کے لیے کہ تمہیں اساتہ پھر ہر وقت. امانت چل کی ایک سی ڈی لے آؤ، لیکن اس میں ٹھاکر کی. پیر ہنسنے کے لیے ہوتے، پیر انٹرٹین کے لیے ہوتے. آج ہنسی نہیں ہوئی، آج کوئی کچھ کہا نہیں، ہمیں ماحول نہیں کیا ہوا. او پگلے صدیق اکبر سے پوچھ،
توجہ ہے آپ کو؟ دوستو بزرگوں، اب میں بات کو عرض کر رہا ہوں، دلیل آئی آپ کے سامنے کہ ہمارے حضور غوث الثقلین ہے، محبوب سبحانی، غور سے کہو سبحان، کہو نا سبحان۔ محبوب سبحانی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سبحان کا کیا مطلب؟ یہاں ہمارے ملک میں تو اللہ تعالیٰ کہتے تھے، یہاں سارے لڑکے سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ یہاں اگر زیادہ سنا، وہ تو سبحانہ کلّہ امائی پڑھتے تھے ادھر مسا مر کے، ہر ملک میں جاتے تھے کہ نئی صفت ہوتی ہے، یہاں بچوں کو بدل یہ کس طرح دکھایا ہے، بہرحال کرتے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو یہ کہنا غلط نہیں ہے، مگر ہر روز نئے اسم کے ساتھ جو یاد کرنا ہے نا، ہمارے پنجاب میں اس کو بڑا عجیب سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو سمجھ نہیں آئی، تو وہاں لوگوں کو ایک آدھ لفظ آتا ہے تو وہ پکا پکا لیتے ہیں، تو جو اب یہ بات کرنے والی تو نہیں، مگر بغیر کہہ رہا بھی نہیں جائے گا۔ اور ایک لڑکا پنڈ میں مولوی کو سکھڑ گیا، دوسرے دن اس نے اللہ قدوس کہا، تیسرے دن کو اللہ قدیر کہا، وہ جٹے آکھیا مسا و تعالیٰ پکا سی، مولویاں جو ہے مقول بڑا ہے، کوئی سمجھ آئی آپ نے، میں نمہ ہر روز ایک نمہ کام کر لیا ہے، مسا مار کے اللہ تعالیٰ پکایا سی انہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پکا ہوئے پر بندہ کھلوتا ہوئے ہوئے قدمی ہو جس پہ جان دے، لفظ بولنے سے صرف کیا ہو جاتا ہے، لفظ پہ جب جان دینے کا جذبہ آ جائے بات اس وقت ہوتی ہے، لفظ قیمت مانگتا ہے اپنی، اور قیمت ایک کی نہ دے سکے یار 50 کریں، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جتنے لفظ یاد کرتی ہے اتنے لفظوں کی قیمت دینا پڑتی ہے، اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر نہیں جاتا، میں جدھر ہوں ادھر ہی رہوں گا۔ محبوب سبحانی ہیں آپ، اور ان پیر صاحب کو تو یہ تھا کہ ہمارے تو محبوب الہی ہیں، تو میں کہا ایسی بات نہ کیا کرو، تم صوفی نہیں ہو، صوفی کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ اتنی تعصب کی باتیں نہیں کرتا، آپ یقین کرو، صوفی ولی اللہ کی شان یہ ہوتی ہے اس کا دل وسیع ہے۔ اور ایک جملہ سن لو، یہ بھی میرے غوث پاک کی فیضان ہے، سرکار فرماتے ہیں جو خدا کا دشمن نہیں وہ خدا کے کسی بھی ولی کا دشمن نہیں، اور جو کسی بھی ولی اللہ کا دشمن ہے وہ جان لے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے۔ نوٹ کر رہے ہو میں کیا بات کر رہا ہوں؟ کبھی بھی، اور اس پر آگے تفتیش حال بہت زیادہ لمبی ہے، وہ تقریروں میں پھر آ نہیں سکتی، آپ پڑھ لینا خود بحاجت الاسرار شریف پڑھو، ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اس لیے بحاجت الاسرار شریف پڑھو گے، میرے تو تھیلے میں موجود ہے، زیادہ وقت مجھے بھی نہیں ملتا پڑھنے کو، لیکن جو مل جائے تو ضرور بہرحال دیکھتا ضرور ہوں میں، برکت اس سے حاصل کرنے کے لیے۔ اب آپ کو بات سمجھ آئیے، نہ علماء ربانی کا بندہ دشمن ہوتا ہے، کیوں کہ جو رب کا نہیں دشمن وہ ربانی کا کیسے دشمن ہوتا ہے؟ ابھی وراثت الانبیاء کی بات کر رہے تھے نا، اور ربانی کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا جب عبداللہ ابن عباس فوت ہوئے نا، تو اس موقع پر صحابہ نے کہا کہ آج دنیا سے ربانی چلا گیا، ربانی مر گیا ہے، دنیا سے ربانی گیا، ربانی گیا۔ جب عبداللہ ابن عباس کہے تو ربانی کی نشانی بتائی، اللہ بھی فرماتا ہے ربانیین ہو جاؤ، کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، رب والے بنو، رب نہ بنو، رب والے بنو، رب والے بنو۔ ایک بابی مجھے کہنے لگا ہم تو وہابیین ہیں، میں نے کہا اس نے تو کہا ہے کہ ربانیین بنو، وہابیین بننے کا تو اس نے حکم نہیں دیا، اپنے کوڑوں کی طرف سے پاس لگا لیے، اللہ والے بھی بننا ہے تو ربانیین بنو، وہ کہتا ہے کونوا ربانیین، جی اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوتی ہے اس طرح کہتا ہے، اس نے کیوں نہیں کہا کونوا وہابیین، اس نے کہا کونوا ربانیین، ہو جاؤ ربانیین،
ارباب نہ بننا، رب نہ بننا، رب والے بننا. آگے جا کے لا تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، نبیوں کو ارباب نہ بناؤ، ملائکہ کو ارباب نہ بناؤ، لیکن ہو جاؤ ربانیین. اور یہ بھی فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، ربانی بن کے تو سچیاں نے نال ٹر پڑو. یہ قرآن پاک کا ارشاد. اچھا اب میں ایک بات عرض کروں گا، یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ دل تنگ نہیں، صوفی کا دل متعصب نہیں، تعصب سے پاک، کسی ولی سے بھی تعصب نہیں رکھتا. صوفی کسی ولی سے تعصب نہیں رکھتا، صالح کسی ولی سے بھی. کیوں؟ جب آ گئی نسبت کہ اللہ کا ولی ہے، پھر تعصب کا کیا مطلب؟ مگر ایک بات یاد رکھنا، انہوں نے کہا جی محبوب الہی ہم کہتے ہیں، میں نے کہا کہتے ہیں پر محبوب الہی کو کہنے دو نا جو تم کہہ رہے ہیں. ان کے کوئی چپ صوفی تھوڑی تھے محبوب الہی، بعض بزرگ ہوتے چپ، مطلب کہا کچھ نہیں. میں نے کہا تو بولتے تھے، امیر خسرو کی زبانی بھی بولتے تھے، امیر اللہ کی زبانی بھی بولتے تھے، فوائد الفوائد شریف ان کی موجود ہے. تم اپنی طرف سے تشریح کیوں کرتے ہو؟ ان کو بولنے دو، ارے ان کو بولنے دو. ان کے پیر ہے بابا فرید الدین گنج شکر، ان کو بولنے دو. ان کے پیر ہے قطب الدین بختیار کاکی، ان کو بولنے دو. خواجہ غریب النواز ان کے پیر ہے، ان کو بولنے دو. او بولے تو یہ بولے کہ ہم بھی ہوں گے محبوب، پر غوث پاک وہ ہے کہ جن کا قدم اقدس سے ہماری گردن پر نہیں، ہمارے سر پر بھی ہے. تم الیکشن لڑا رہے ہو یا ہو گیا؟ او بندے خدا، یہ الیکشن کا مقام نہیں. غوث پاک بلا مقابلہ ہے، ان کا کوئی الیکشن نہیں. ویسے بھی اللہ کے ہاں الیکشن نہیں چلتے، سلیکشن ہوتی ہے. الیکشن تو آپ ہوتے ہو ایک ایک حلقے میں 10 کھڑے کر لیتے ہو. اللہ کے ہاں الیکشن ہوتے ہی نہیں، الیکشن ہوتے ہی نہیں. بتاؤ کسی نبی کا الیکشن کرایا نہیں، سلیکشن. اللہ کے ہاں سلیکشن، الیکشن نہیں. اور محبوبیت کی بھی کوئی الیکشن نہیں، یہ سلیکشن ہے، سلیکشن. اور اس سلیکشن میں غوث پاک کا جو فرمان ہے، یہ غریب نواز مانتے ہیں، بختیار کاکی مانتے ہیں، فرید الدین گنج شکر، نظام الدین اولیاء، علی احمد صابر کلیری، سب گردن جھکائے مانتے ہیں. کیا؟ بلکہ یہ وظیفہ پڑھتے تھے، یہ وظیفہ پڑھتے تھے. میں خود اس بات کا گواہ ہوں، وظیفہ پڑھتے تھے. میں نے ان کے وزارت کی کتاب دیکھی ہوئی ہے. کون سی؟ جس میں غوث پاک یہ فرماتے ہیں، اور محبوب تو پوری قوم ہو سکتی ہے، پر آنا فی حضرت تقریب مہدی اپنے رب کی بارگاہ میں جو عبد القادر ہے، وہاں دوسرا کوئی نہیں. میں نے کہا یہ بتاؤ کسی اور محبوب کا بتاؤ جس نے یہ کہا ہو. صاحب شیر آپ حضرت صاحب کا پڑھتے ہیں یا اپنی برک صاحب کا پڑھتے ہیں؟ غوث اپنی شان وچ کلے کلے، یہ اس کا ترجمہ ہے. پیر صاحب قبلہ کی یہ ربائی حضرت پڑھتے ہیں، آنا فی حضرت تقریب وحدی. میں نے کہا محبوب الہی بھی ہمارا مرشد ہے، اور صدقے جاؤ اس محبوب کے جس کا وظیفہ محبوب الہی بھی پڑھتا ہے. ہمارے دل الحمدللہ ہم غوث پاک کے گدا ہیں، اور ہر ولی کے در کے چوکیدار ہیں. آپ کو نہیں یہ کہہ رہا، میں اپنی کیفیت کہہ رہا ہوں. ہم چوکیدار کرتے ہیں نا. کوئی حضرت محبوب الہی پر حملہ کرے گا تو ہم ان کا بھی تحفظ کریں گے. ہاں کیونکہ میری جہاں میری بیعت ہے نا، اس طریقت میں لوگ قوالی نہیں کرتے،
لیکن میرے ساتھ تو میں ٹی وی پر ہوتا ہوں، قوالی پر بھی حملہ کرنے آئے تو میں اس کو بھی روکتا ہوں، میں نے کہا تو قوالی ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نے مجھے فون کیا، مجھے کہنے لگا وہ آپ کے پیر تو کہتے ٹھیک نہیں، میں نے کہا اس وقت میں پیروں کا نمائندہ نہیں ہوں، اس وقت میں اہل سنت کا نمائندہ ہر سلسلے کا نمائندہ ہوں۔ اس وقت میں کہوں کہ میں صرف نقشبندیوں کا نمائندہ بن کے ٹی وی پہ بیٹھا ہوں، نہیں، بلکہ میں اسلام کا نمائندہ ہوں۔ اور اگر ایک چشتی پیر بھی قوالی کراتا ہوگا تو اس وقت میں اس کا بھی وکیل ہوں۔ کیوں کہ دشمن یہ نہیں بتا رہا کہ ذائقہ کیسا ہے، دشمن حرام کی بات کر رہا ہے، تو میں اس کو ولی کیسے مانوں گا جو حرام کا مرتکب ہوگا؟ خدا کے بندے بات سمجھ، ہم ہر ولی سے تعصب نہیں رکھ سکتے، کیوں کہ ہم تو یار کی محبت دیکھتے ہیں، جس کے دل میں بھی دیا محبت الہیہ کا جلا ہوگا عدم ضرور کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، شان اولیاء، عرفان شاہ صاحب مسجدی زندہ باد۔ ایک بات عرض کیے دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، حضور غوث پاک سرکار فتح الغیب شریف میں آپ کا مقالہ شریف ہے، اس پر آپ کلام فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ کلام فرما رہے ہیں۔ ایک مرید عرض کرتے ہیں حضور بڑے مقامات ہیں، بڑی دل خوش ہے ہمارا، اور بڑی شان و شوکت ہے، دل آباد ہے، تازگی ہے ہمارے اندر آپ کے مقامات عالیہ کی خوشبو سے، مگر اس راہ میں کتنی دقت ہے اور کتنا وقت ہے، کتنی دوری ہے۔ یہ بات محبوب حقیقی قرب الہی کے لیے بات ہو رہی ہے، ہر آدمی کا مقصود ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہم ان سب اولیاء سے پیار کرتے ہیں، اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں نا، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو سوال تو پھر وہی آیا، منکر یہ سمجھتا ہے کہ ان کو آڑ بنائے کھڑے ہیں، ان تک ہی بس کھڑے رہیں گے۔ میں نے کہا ان تک جانے تو دو، آگے یہ جانے اور جس کی ڈیوٹی میں ہے وہ جانے، جانے تو دو ان تک، تم تو خام خواہی۔ سرکار سے سوال آ گیا کہ یہ منظر کتنی مشکل ہے، کتنی مشکل ہے؟ آپ نے فرمایا صرف 2 قدم، صرف 2 قدم۔ یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی تو چاہت رکھتے ہو نا اللہ کی، محب ہو نا اللہ کے، اور یہ اللہ کی چاہت اس لیے ہے کہ اللہ کے محب ہو، اور جو اس کا محبوب ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا محبوب ہے، اس کی چاہت لازم ہے۔ کیوں کہ جو کسی کو دوست رکھتا ہے وہ اس کے دوست کو دوست رکھتا ہے۔ ہم محبوب سبحانی آپ کو وہ ماننے والا کہہ رہا تھا کہ وہ جس کے آپ عاشق ہو وہ کتنی دور ہے، ہمیں صرف 2 قدم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب مصباحی صاحب کی بلا یہ 2 سٹیپس ہیں، میں سٹیپ کرنا سی، اب آہستہ آہستہ مجھے پتا رہے وہ سٹیپ کیا میں تجھے پوچھتے ہو سٹیپس آگے کرنا۔ ٹھیک ہے وہ آپ کی باریکی ہے، اب تو جو باریکی سیکھی تھی وہ بھی دانت کھٹے ہو گئے شوگر کی وجہ سے، اب وہ بھی ادا نہیں ہو پاتی، لیکن ٹھیک ہے سارے سواد چکھڑے، سین شین سواد بہت بتیرے نکالے بھی، اب نہ نکلیں گے تو بھی کوئی بات نہیں۔ اللہ کو اعتراض فرمائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر بندہ پوچھ رہا ہے، پوچھے گا، آپ سے بھی پوچھا کتنا دور، فرمایا صرف 2 قدم، صرف 2 قدم۔ شوق سے اس نے تکبیر بلند کی، کہا جی پھر تو نیڑے ہی آ گئے، اگر 2 ہی قدم ہے تو پھر بالکل قریب ہے۔ فرمایا ہاں بالکل بالکل قریب ہے، کیونکہ جب وہ خود کہتا ہے کہ میں قریب ہوں، تو میں تو جس سے پوچھنے کا حکم تھا اسی کی صورت بیٹھا ہوں۔ تو جو ہے اگر تو پھر سمجھ آئی، جس سے پوچھو اور جس سے بھی پوچھو کہ کہتا ہے نہیں کوئی پتہ نہیں، یاد یہ مسجد احساس ان سے پوچھو والا کدھر ہے تو کوئی پتہ نہیں ان کو، لیکن اذا سألک عبادی جب حضور سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں انی قریب۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ کہو میں قریب ہوں، لیکن پوچھے جب تجھ سے، اذا سألک کا آپ سے پوچھے نا حبیب میرے بندے جا کے اے حبیب تجھ سے پوچھے تو ان کو بتا کہ میں قریب ہوں، یہ نہ کہے کہ میں دور ہوں، ان
کی آس نہ توڑنا، راہ بھی بتانا اور پہنچا بھی دینا۔ امتحان ہے اگر تو ٹھیک ہے، ختم کرنے والا ہوں، ادھر ٹائم مکمل ہو رہا ہے، اور ابھی تو میں ان پیڑ بندہ سکیا۔ ماشاءاللہ۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، آپ نے فرمایا میں جن کی جگہ بیٹھا ہوں وہ قریب کہتے ہیں، میں بھی قریب کہتا ہوں۔ منافع رسول کا مقام آپ بیان کر رہے ہیں، اسی لیے صاحب باجت الاسرار کہتے ہیں کہ سرکار کے وجود مطہر پر تو مکھیاں بھی نہیں بیٹھتی تھی، اور سرکار کے وجود مطہر کا بھی سایہ نہیں نکلتا تھا۔ اللہ حضرت نے اس کی توجیہ کیا پیش کی ہے کہ یہ تو شان حضور کی ہے، فرمایا وَرَفَعْنَا اللہ کا ذکر رکھا ہے سایہ تجھ پر۔ لوگ نبی پاک کی شان میں یہ پڑھتے ہیں نا، حالانکہ یہ منقبت کا شعر ہے، وہ وَرَفَعْنَا اللہ کا ذکر کا سایہ نہیں آپ پر، نبی پاک پر۔ کیوں؟ تو ان کے لیے تو یہ ہے نا، سایہ غوث پاک پر ہے اس کا۔ یہ منقبت کا یہ شعر ہے نا، شعر نہیں ہے یہ۔ اور فرماؤ اس بات پر، فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا تو سایہ نہیں کہ وَرَفَعْنَا اللہ کا ذکر ہے آپ، اور عبد القادر جیلانی شاہ بغداد کا کیوں نہیں کہ اس کا سایہ حضور پر ہے؟ تو کیا حضور دل کا سایہ آپ کا سایہ اصل کا نہیں، تو جس پر آپ کی اس رفعت ذکر کا سایہ ہے، سایہ اس کا بھی نہیں۔ اسی لیے آپ فرما رہے میں کہتا ہوں قریب ہے۔ کتنے دور ہے جی؟ فرمایا دور نہیں ہے، قریب ہے۔ کتنا؟ فرمایا 2 قدم صرف۔ اب دیکھو، حالانکہ شہنشاہ بغداد بڑی وضاحت تھی آپ کے اندر اور جامع کلمات تھے، کیوں کہ سرکار نے لعاب دہن مبارک ڈالا تھا۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المعانی 8ویں جلد اٹھا کے دیکھو، اس میں لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے متعدد بار لعاب دہن شریف اپنا حضرت غوث پاک کے منہ میں ڈالا ہے، اور حضرت مولا علی شیر خدا نے بھی لعاب دہن مبارک نبی پاک کے حکم سے ڈالا ہے۔ تحریک فرمائی ہے آپ کو، گھٹی پلائی ہے آپ کو، اتنی برکت ہے اور فصیح کلمات ہیں آپ کے جامع، لیکن اس کے باوجود آپ اس کی مثال دیتے ہیں۔ دیکھو یہ ہوتا ہے اولیاء کا طریقہ، تعصب نہیں ہوتا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں باعزید بستامی اپنے رب کی بارگاہ میں جب حضوری ہوئی، یہ آپ کا مقالہ ہے سرکار کا فتح الغیب شریف کا، اس میں فرماتے ہیں حضرت باعزید بستامی کو جب حضوری نصیب ہوئی تو عرض کی مالک اس سے زیادہ تیرے قرب کی چاہت اگر رکھے تو کیا کریں؟ فرمایا نفس کو چھوڑ دے، نفس کو چھوڑ دے، نفس کو چھوڑ دے۔ اب امارتم بالسوء کو نفس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نفس پیشابگاہ کو نہیں کہتے۔ ہمارے یہاں پنجاب میں تو یہ بھی مشکل ہے کہ ہم نفس کہتے ہیں، وہ اس کو اعلیٰ تناسب سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے بڑی عجیب، ہمارے کیا ایسی باریک بات ہے، کسی آدمی کے سامنے کہیں پھر فرمایا اترک نفسک، اپنے نفس کو ترک کر، اس کو چھوڑ۔ اب اس کی تشریح سرکار فرما رہے ہیں، حضرت غوث پاک فرماتے ہیں ابو یزید نے، باجدید نے اس کو چھوڑا، کس طرح؟ فرماتے ہیں باجدید یہ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے سانپ اپنی کنج اتار لیتا ہے کینچلی، اس طرح میں نے نفس کو اتار کے پھینک دیا، نکال دیا، تو قرب نصیب ہوا۔ اب حضور غوث ثقلین کا جملہ سنو اور گفتگو ختم۔ آپ نے فرمایا اے طالب خدا، نفس پر پاؤں رکھ، اسے کچل ڈال، اور اگلا قدم تیرا یار کی گلی میں جا پڑے۔ اب امارتم بالسوء ہے وہ، ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ وہی طاقت ہے اندر۔ اور غوث پاک سرکار شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں اس کی خواہش کے خلاف ہر کام جو اس نے مجھے کہا وہ میں نے نہیں کیا، بس یہ قدم ہے، وہ میں نے نہیں کیا۔ اور ہم طالب ہیں، سالک ہیں، آپ لوگ اچھے ہو، لیکن ہم مولوی لوگ جو ہے تقریباً وہ ہیں کہ وہ کام نہیں کیا جو ہمارے نفس نے نہ کہا ہو، ہر وہ کیا جو نفس نے کہا ہو۔
یہ کروں گا کیونکہ مجھے پسند ہے، یہ کیوں کروں گا، یہ مجھے پسند ہے۔ غوث پاک سرکار فرماتے ہیں ہم نے اسی کو چھوڑا، ہم نے کہا یہ نہیں کروں گا کیوں کہ یہ مجھے پسند ہے، اور یہ کروں گا کیوں اس لیے کہ میرے مالک کو پسند ہے۔ یہ ہے سبق شہنشاہ بغداد کا۔ دیکھو خود وہ اس رتبہ پر ہیں کہ دوسرا وہاں کوئی نہیں، دوسرا وہاں کوئی نہیں۔ صاحب باجت الاسرار فرماتے ہیں کہ میں جب گیا تو دیکھا کہ حضرت شیخ بقا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، یہ خود کتب ہیں وقت کے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور غوث الثقلین دوسرے درجہ پر سیڑھی پر تشریف فرما ہے، ممبر کی دوسری سیڑھی پر تشریف فرما ہے۔ اچانک دیکھا کہ پہلی پر آ گئے اور تیسری سیڑھی تک 2 سیڑھیاں خالی چھوڑ دی۔ اب میں نے آپ کی روح مبارک اور آپ کی جو شان کریم ہے اس کی طرف توجہ کی تو شیخ بقا رابطے کے تھے حضرت کے ساتھ، شیخ بقا بن مدعو کہتے ہیں ان کو، یہ حضور کے اصل رابطے والے بندے تھے اور خود کتب تھے، کیونکہ شہنشاہ بغداد تو قطب الاقطاب ہیں نا، ایسے قطب 360 آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے۔ یعنی غوث کو قطب نہ ملا کہا کرو، قطب گر تھے، آپ کی تو نگاہ سے قطب بنتے تھے، 360 تھے۔ حضرت شیخ بقا کہتی ہے کہ دوسری پر تو اکثر تشریف فرما ہوئے، آج تیسری سیڑھی پر تشریف فرما ہے۔ اب جو رابطہ کیا تو میں نے عرض کی حضور کہ ہم تو دیکھنے کے عادی ہیں اس سے اوپر کی کرسی پر، تو فرمایا اگر عادی ہو گئے ہو مجھے دیکھنے کے تو آج اسے دیکھو جو میرا پشت بنا ہے، آج اسے دیکھو اگر دیکھو۔ عرض کی حضور میں تو نہیں دیکھ پاتا، فرمایا اب دیکھو کیونکہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اب جو کچھ میں تمہاری طرف نظر کرتا ہوں، جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھو گے۔ شیخ بقا فرماتے ہیں ادھر غوث پاک سرکار کی نگاہ میری نگاہ سے ملی، ادھر میں نے اوپر کی سیڑھی پر دیکھا کہ اس کے وسط میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ تشریف فرمایا، اور داہنی طرف حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم تشریف فرمایا، اور فرمایا شیخ بقا اس سے اوپر تم نگاہ نہیں کر پاؤ گے، کیوں؟ فرمایا دو چھوڑی ہے سیڑھی آج میں نے، اور اس سے اوپر کی نگاہ نہیں ہے ابھی تمہاری۔ کہا جی پھر آپ کرم فرمائیے۔ فرمایا ادھر ابھی میں خود نگاہ نہیں کرتا، کیوں؟ فرمایا ادھر شان جلال ہے، اگر کروں گا نگاہ تو ابھی گروں گا میں۔ عرض کی اگر گریں گے تو یہ دوسری سیڑھی پر تشریف فرمایا، یہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ فرمایا اچھا کرتا ہوں۔ تو شیخ بقا کہتے ہیں زندگی میں کبھی شان جلالت کا میں نے مشاہدہ نہیں کیا، مگر جس وقت حضور غوث الثقلین نے پہلی درجہ پر نظر فرمائی تو جو میرے نصیب میں تھا آپ کی تو پھر شان جلالت کا بھی مشاہدہ کر لیا۔ فرمایا جب آپ لڑ رہے تھے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مولا علی شیر خدا نے اور سید عالم نے آپ کو سنبھالا ہے۔ فرمایا یہ ہے میرا قرب ربانی کہ اس پر اس تقریب وحدی کا جو لفظ بولا جہاں میرے دل اللہ شاہ اللہ کے پیارے محبوب پکڑ کر مجھے اس مقام پر قائم فرما۔ گرامی قدر حضرات، ولایت جو ہوتی ہے نا اس کے دروازے بند نہیں ہیں، اور غوث پاک کو ہم اکثر ولی کی آیت بھی پڑھتے ہیں اور ولی کہتے ہیں، لیکن آپ کا مقام متعین ہے۔ یہ آخری لفظ بولتا ہوں چونکہ میں آیت پڑھ چکا ہوں، یہ ما منا الا لہ مقام معلوم، توجہ ہے، آخری لفظ ہے، سن لو، ما منا الا لہ مقام معلوم، یہ ملائکہ کا کلام ہے قرآن میں۔ مقولہ قول کس کا ہے؟ ملائکہ کا، کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے مقام معلوم کے بارے میں جانتا ہے۔ مقام اس پر حضور غوث الثقلین کے اپنے الفاظ مبارکہ سنو، آپ فرماتے ہیں الاحوال للاولیاء والمقامات للابدال۔ احوال ہوتے ہیں اولیاء کے، مقامات ہوتے ہیں اولیاء سے اوپر، ابدال سے شروع ہوتے ہیں، ابدال سے شروع ہوتے ہیں۔ عرض کر رہے حضرت شیخ بقا احوال اور مقام میں فرق کیا ہوگا؟ فرمایا احوال میں تغیر ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، تغیر ہے۔ مقام معلوم یہ ہے اس میں تغیر نہیں،
تو فرمایا حضور آپ، فرمایا وہ ابدال سے شروع ہوتا ہے، ابدال سے، اور 40 تو ہر وقت رہتے ہیں، اور میرے منصب پر فائد ہونے سے لے کر قیامت تک ہر ابدال میرے ہاتھ میں بیعت ہوتا ہے تو ابدال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے احوال ان کے جو تغیر میں ہے اور مقام اس کے معلوم، اسی لیے نبی علیہ السلام کے مقام کے لیے قرآن نے عسیٰ یبعثک ربک حالا محمودہ نہیں کہا، یا احوالا محمودہ نہیں کہا، مقام محمودہ کہا۔ اب آپ کو سمجھ آئی اس مقام کی؟ یہ بھی قرآن کا لفظ ہے۔ 23ویں پارے سے پڑھا میں نے، ما منا الا لہ مقام معلوم، فرمایا مصطفیٰ کا مقام معلوم ہے اور وہ مقام محمود ہے، جس سے بلند تر مخلوق میں کسی کا رتبہ نہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ انا الجیلی والمخدع مقامی، فرمایا مقام محمود، مقام محبوب اور مقام ناز ہے، وہ میرے جد پاک کو انبیاء میں دیا گیا، اور مقام مخدع مقام ناز ہے، وہ اولیاء میں، ابدال میں، اقطاب میں رب نے حضور کے وسیلہ سے عبدالقادر جیلانی کو وہ ہے مقام ابتہاج اور مقام محمود سرکار کے لیے ہے، اور یہ مقام ناز سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے لیے، جس میں عروج کو ہوتا ہے تغیر، اگر عروج کو کہتے ہو تو وہ ہوتا ہے، تغیر اگر نزول کو کہتے ہو تو وہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی کو معلوم کہتے ہیں، ورنہ مجہول ہوتا یہ۔ معلوم اسی معنی میں ہے کہ اس کو نشان زد کر دیا گیا کہ اب اس سے نیچے نہیں آئیں گے، اوپر جائیں گے۔ اوپر کس واسطے جا سکتے ہیں؟ فرمایا یہ شان ہے مالک کی، کل یوم ہوا فی شان، جب بغیر تغیر کے اس کی شان بلندی کی طرف ہے، تو اس کے محبوبوں کا بھی مرتبہ یہ ہے کہ قرب الہی میں ہر لمحہ شان عروج پر تو ہوتی ہے، تنزل پر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ ہماری حاضری قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھوڑے ساتھی جو ہیں وہ پیچھے ہو جائے، خطر